محترم حضرات، آج جو ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں وہ حضرت بشر حافی کی توبہ کے حوالے سے۔ یہ حضرت بشر حافی جو ہیں ان کی کرامت بہت مشہور ہے۔ یہ اپنے زمانے کے اولیاء میں منفرد مقام رکھتے تھے، لیکن یہ جو اس مقام پر پہنچے اور کیسے پہنچے، یہ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے کیا تھے اور ان کی توبہ کا واقعہ کیا تھا، تو آئیں ہم اسی پر بات کرتے ہیں۔ آپ کی جو توبہ ہے اس کے توبہ کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے پاس جو ہے شراب کی فیکٹری تھی اور آپ شراب بناتے تھے اور شراب پیتے بھی تھے، لیکن ایک مرتبہ شراب کے کارخانہ سے گھر کو جا رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ کاغذ کے اس ٹکڑے کو بڑے ادب و احترام سے اٹھایا اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے نام کو چوما اور اس کاغذ کو عطر سے معطر کیا اور ایک بلند مقام پر رکھ دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ادب اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ جو ہے جب اپنے مکان سے شراب کے کارخانے میں آئے اور اپنے مخصوص آرام گاہ میں سو گئے تو خواب میں بشارتیں آنے لگی اور ایک مرد درویش کو حکم ہوا کہ بشر کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہو اور میرا پیغام بشر کو سنا دو کہ جس ہونٹ سے میرے نام کا بوسہ لیا ہے اب میں اس ہونٹ اور منہ سے ناپاک شراب نہیں پینے دوں گا۔ اس درویش نے حضرت بشر کے شراب خانے کے دروازے پر جا کر دستک دی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا قاصد ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بشر کو سلام کہا ہے اور پیغام بھیجا ہے کہ میں اپنے بشر کو شراب پینے نہیں دوں گا۔ حضرت بشر اپنے بستر سے اٹھے اور دروازہ پر قاصد سے ملے۔ قاصد نے کہا، اے بشر، میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوں اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا سلام لایا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ اب میں ان ہونٹوں سے ناپاک شراب کو نہیں لگنے دوں گا جن ہونٹوں نے میرے نام کو بوسہ دیا ہے اور اس منہ میں پلید شراب کو نہیں جانے دوں گا جس منہ نے میرے نام کو چوما ہے۔ بس حضرت بشر پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلام کہا ہے، میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے سلام کہا ہے، اور بے خودی کے عالم میں ننگے پیر جنگل کی طرف چلے گئے اور سچی توبہ کی اور اللہ کے ولی ہو گئے۔ اسی کو شاعر کیا ہی خوب انداز میں لکھتے ہیں کہ توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیے اور توبہ بڑی صبر ہے گنہگار کے لیے۔ تو حضرات، حافی کا معنی جو ہے، یعنی ان کا نام جو ہے حضرت حافی، یہ حافی کا جو معنی ہے ننگے پیر والا، اور حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے وہ پوری زندگی ننگے پیر ہی آپ رہے۔ وہ کیسے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت میرے پاس اللہ کا سلام آیا تھا اس وقت میں ننگے پیر تھا، اس لیے اب میں ننگے پیر رہنا پسند کرتا ہوں، اور آپ سے یہ بھی فرماتے ہیں، وہ سنا گیا ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ کا بچھایا ہوا فرش ہے، زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بچھایا ہوا فرش ہے، اور شاہی فرش پر جوتے پہن کر
چلنا ادب کے خلاف ہے۔ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کو اس قدر پسند فرمایا اور قبول کیا کہ جنگل میں یا جہاں بھی حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، وہاں کے چرندے پرندے گائے بیل تمام جانوروں کو حکم دیا کہ اس جگہ پر خانہ پیشاب، اس جگہ پر پاخانہ پیشاب نہ کرنا جہاں میرا بشر رہتا ہے، کہیں میرے بشر کا پاؤں گندا نہ ہو جائے۔ حضرات تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما کر وہ علی اللہ کی سرداری عطا فرما دی۔ اسی لیے جو ہے ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔